السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. محترم حضرات، بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان سے آپ سے سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 20واں سیریل ہے. آج سے ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے وہ موت سے متعلق ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے 3 اسٹیپ ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے اس سے لے کر کے موت تک، مرنے کے بعد سے لے کر کے قبرستان تک، اور قبرستان سے لے کر پوری اس کے جو لوگ اعزاء اقارب زندہ ہوتے ہیں ان کے آخر تک. تو اس میں سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے. جب آپ کو سنت طریقے کا علم ہو جائے گا تو اس کے علاوہ جتنا بھی ہو رہا ہے سب سنت کے خلاف ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھ دینا چاہیے. کسی بھی آدمی کے موت کا پتہ نہیں ہے. صحابہ کی یہ عادت تھی کہ آپ جو ہے وہ ہر صحابی وصیت نامہ لکھتا تھا اور لکھ کر کے بعض لوگ اپنے تکیہ کے نیچے رکھے رہتے تھے. جن کو نہیں آتا تھا لکھنا وہ لوگوں کو گواہ بنا دیتے تھے. تو وصیت لکھنا چاہیے. وصیت سے مراد کیا ہے؟ وصیت سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ میرے عدم موجودگی میں، میرے نہیں رہنے پر شریعت کا دامن نہ چھوڑے، شرک اور بدعت سے پرہیز کرتے رہیں، فرائض پر عمل کرتے رہیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. یہ اس کی پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے اتنے لوگوں سے قرضہ لے رکھا ہے یا میرا اتنا لوگوں کے اوپر آنا ہے، یہ بات لکھ دی جائے تاکہ اگر بندے کے اوپر قرض ہے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی پراپرٹی سے قرضہ نکال دیا جائے. نمبر 3، اگر اسے کوئی یہ بات کہنی ہو اپنی خواہش کے تحت، کوئی بات کہ مجھے فلاں آدمی جو ہے مجھے اگر غسل دے تو بہتر ہے، فلاں آدمی اگر مجھے میری نماز جنازہ پڑھا دے تو بہتر ہے، حکم نہیں کرے، بہتر کا لفظ استعمال کرے کہ جس کو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے فلاں آدمی اگر نماز جنازہ میں مل جائے تو بہتر ہے، اس سے آپ نماز جنازہ پڑھوائیں، یا میرے مال میں سے فلاں آدمی کو اس میں سے اتنا گفٹ کر دیا جائے. شرط یہ ہے کہ وہ گفٹ کرنے والوں میں ان کا نام نہیں لکھے جن کا آلریڈی اللہ نے حصہ اس کی پراپرٹی میں رکھ رکھا ہے. مثال کے طور پر آپ بڑے بیٹے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں یا چھوٹے بیٹے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. آپ نے اس میں لکھ دیا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ پلاٹ ہمارے بڑے بیٹے کو دینے کے بعد آپ وراثت تقسیم کریں. اگر ایسا لکھیں گے بھی تو بھی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں اس کی. پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا وصیۃ للوارث. جو وارث ہے، جس کا حصہ ہے، اس کے اندر اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی ہے. تو آپ جو بھی لکھیں گے ساری کی ساری وصیت شریعت میں کنڈم ہے. کون وصیت؟ ایسے لوگوں کو حصہ دینا جس کا آلریڈی اس میں حصہ موجود ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو وصیت اگر مال کی گفٹ کی کرنی ہے تو صرف انہی لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے جن کا شریعت میں حصہ نہیں دیا ہے. اچھا، وصیت میں آدمی جیسے ناراض ہوتا ہے کبھی اپنے گھر والوں سے تو غصے میں آ کر کے کہتا ہے میری پوری پراپرٹی مسجد کو دے دی جائے. اگر آپ ایسا کہیں گے بھی تو بھی وصیت نہیں لگے گی. وصیت ہمیشہ اپلائی ہوتی ہے 33% میں، 1/3 میں ہی وصیت اپلائی ہوتی ہے، بقیہ میں وصیت اپلائی نہیں ہوتی ہے. آپ چاہے اچھے کام میں کیے ہوں
اور چاہے برے کام میں. اگر برے کام میں آپ نے وصیت کی ہے تو بھی نہیں اپلائی ہوگی. مثال کے طور پر کوئی آدمی مرنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ اس میں سے 50 لاکھ روپے دے دینا، فلاں آدمی تھیٹر بنانا چاہتا ہے، نہیں لاگو ہوگی. تو نہ غلط کام کی وصیت ہوگی اور نہ پوری جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے. اچھا، اگر اس چوتھی بات، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھی بات، اگر اس کی زندگی میں اس کو یہ محسوس ہوا ہے کہ مجھ پر حج فرض تھا اور میں نے نہیں کیا ہے، تو وصیت کر کے جائے کہ میری پراپرٹی سے حج کرا دیا جائے. اگر اس کی پراپرٹی 1/3 میں حج ہو جائے گا تب تو ٹھیک ہے. اگر 1/3 کے پیسے سے حج نہیں ہو پائے گا تو لڑکوں کو، لڑکیاں جو حصے دار ہیں ان کے اوپر ہیں، چاہے تو حج کریں اور چاہے تو حج نہیں کریں. لیکن اگر اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے وصیت کی اور اس کے بعد بچوں نے آپ کی جانب سے حج کیا تو آپ کی فرضیت ختم ہو جائے گی، یعنی فرض کے چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، حج فرض تھا زندگی میں، حج نہیں کیا اور وصیت نہیں کر کے گئے، تو ایسی شکل میں اگر والدین، بچے آپ کی طرف سے حج کریں گے بھی تو بھی آپ کی فرضیت کبھی نہیں ختم ہوگی. آپ کو حج کرنے کا ثواب مل جائے گا نفل حج کا، لیکن فرض کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. لہذا ایسی شکل میں وصیت کر کے جانا چاہیے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنے اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں، میرے اوپر حج فرض ہوا اور میں اپنے وقت پر نہیں کر سکا. ایسی شکل میں وہ وصیت یہ کر کے جائے کہ لوگ اس پر عمل کریں تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے اور آپ فرض کے چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ ہو جائیں. بات سمجھے؟ یہ بنیادی طور پر اس کا نام ہے وصیت. ٹھیک، کوئی بھی وصیت میں ایسی شق نہیں داخل کرے جس کو شریعت اپلائی نہیں کرتی ہے. آپ اگر لکھ بھی دیں گے تو بھی شرعی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس پر آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا، اور اگر شریعت کے خلاف ہوگی تو عمل نہیں کیا جائے گا. تو اس طریقے سے اس کا نام ہے وصیت. نمبر، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی سمجھے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب وصیت لکھوں. نہیں، قرض والا اور جو اصل بات وہ تو ہر وقت لکھ کر آدمی کو رکھے ہی رہنا چاہیے، کہیں نہ کہیں کسی کے پاس رکھ دینا چاہیے، کسی کو بتا دینا چاہیے. اس طریقے سے اس کا نام وصیت ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور چیزیں ہو سکتا ہے کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہو تو لکھے، لیکن بہرحال یہ بنیادی چیزیں اس میں ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 بات، جب آدمی کو یا گھر والوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیمار ہو گیا ہے اور اب اس کے چل چلاؤ کا معاملہ ہے. اس وقت ایک اور بھی سچویشن خراب ہو چکی ہے کہ اگر پیسے والے ہوتے ہیں یا بعض لوگ ویسے ہی، ایک آدمی بیمار اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، ہاسپٹل میں بھرتی ہے، اس کو لائف مشین پر رکھ دیتے ہیں. بندہ کومے میں چلا گیا، جانے کے بعد اس کو لائف مشین پر رکھ دیا جاتا ہے. اب وہ لائف مشین پہ جب رکھا جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ مشین ہم نکال لیں گے تو یہ مر جائے گا. لہذا ایسی شکل میں جب یہ کہے کہ نکال لیں گے تو مر جائے گا تو لائف مشین پر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کو چوسنے کا اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ سے پیسہ وہ بناتا رہے. 2 طریقے سے لائف مشین پہ رکھا جاتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایمرجنسی شکل ایسی پیش ہو جاتی ہے کہ بندہ خود سے آکسیجن نہیں لے پا رہا ہے، خود سے دل کا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ دل پمپنگ نہیں کر پا رہا ہے. انہی 2 کے لیے لائف مشین لگائی جاتی ہے. برین ڈیڈ کے لیے لائف مشین کوئی کام نہیں کرتی ہے، کیونکہ اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ برین کا ڈیڈ ہونا ہی ڈیڈ کہلاتا ہے، برین کا مرنا ہی مرنا کہلاتا ہے، دل کا مرنا مرنا نہیں کہلاتا ہے. اسی لیے جب آپ کسی کا بائی پاس ہوتا ہے تو دل کو باقاعدہ آرٹیفیشیل مصنوعی انداز میں پمپ کرایا جاتا رہتا ہے، دل پمپ کرتا رہتا ہے. جب بائی پاس ہو جاتا ہے دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر کے کنیکٹ جب کیا جاتا ہے، اگر اس دل نے اس وقت پمپنگ نہیں کی تو بندہ مر جائے گا. تو جو یہ
جو مشین ہے یہ دو ہی چیز کا کام بنیادی طور پر کرتی ہے. لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ لائف مشین پر چل رہے ہیں، اگر یہ ہم نکال دیں گے تو یہ مر جائیں گے، تو آپ ایسی شکل میں شرعی لحاظ سے اس میں کیونکہ وہ صرف ایک بندے کو زندہ رکھنا ہے، فائدہ نہیں ہے اس کا، لہذا ایسی شکل میں پیسہ نہیں برباد کریں اور لائف مشین سے ہٹا لیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ سروائیو کر لے جائے گا اور ہارٹ اپنی اصلی پوزیشن پہ آ جائے گا پمپنگ میں، اور آکسیجن جو پھیپھڑے میں پرابلم ہے وہ اس سے آکسیجن نارمل ہو سکتی ہے، تو پھر آدمی اپنے پیسے کے لحاظ سے جیسا چاہے ویسا کرے. لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے یہ فائدہ کچھ نہیں ہے، یہ محض بدن کا گرم رہنا ہے، ایسی شکل میں پیسہ برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آدمی کو محسوس ہو جائے، گھر والوں کو یا بندے کو خود بھی کبھی کبھی محسوس ہونے لگتا ہے، تو آدمی کے جب مرنے کا وقت ہوتا ہے تو ایسی شکل میں کبھی کبھی اس کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی ہیں. تو وہ کبھی کبھی کیا کہتا ہے، یہ فلاں صاحب آؤ بیٹھو 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 یہاں بیٹھو، حالانکہ وہ بندہ انتقال کر چکا ہے. تو بندہ یہ سمجھتا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ آئے ہوئے ہیں، کوئی آتا واتا نہیں ہے. کوئی بھی روح یہاں سے جانے کے بعد اتھرائز ہی نہیں ہے اس دنیا میں پلٹ کر آنے کی. اس بات کو نوٹ کر لیں. دونوں کی جگہیں متعین ہیں اور رب ذوالجلال کی جانب سے متعین ہیں، یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے. اگر اچھی ہیں تو علیین میں ہیں، اور اگر غلط ہیں تو سجین میں ہیں. سجین جس علاقے میں روحوں کو رکھا جاتا ہے، خراب روحوں کو، وہاں پہ زبردست پہرا ہے فرشتوں کا، کوئی وہاں سے نکل نہیں سکتا. اور جو اچھی جگہوں پر ہیں وہ اتنا انجوائمنٹ کر رہی ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کے اس گندی جگہ پر آنا ہی نہیں چاہتی ہیں. لہذا آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ صاحب وہ روح آ گئی ہے، وہ صاحب آ گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ اس کا وہم و گمان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے یہ سب کو نہیں ہوتا ہے، 1-2% لوگوں کو ہوتا ہے. اس کو اس وقت محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا اب آخری وقت ہے، میں مرنے والا ہوں. یہ اس کے خیالات ڈیولپ کرتے ہیں، اور ڈیولپ کرنے کے بعد اس کے سارے وہی لوگ نظر آنے لگتے ہیں جن کا انتقال ہوا ہوتا ہے. ورنہ یہ بات نوٹ کر لیں، روح کبھی بھی وہاں سے واپس نہیں آتی ہے. اچھا، اب جب ایسا محسوس ہونے لگے، بندہ بیمار ہو گیا ہے، تو نزا کا ایک عالم ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نزا کے عالم میں اگر شیطان سے اس کی بات ہوتی ہے، شیطان اس کو پیشاب پلا دیتا ہے اور اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. سب بیکار بات ہے. اگر آپ نیک ہیں تو شیطان کا آپ کے اوپر کوئی قبضہ نہیں چلتا، نمبر 1. اور اگر ایک آدمی آخری وقت میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، ایسے وقت میں اللہ آپ کا امتحان شیطان سے نہیں لیتا ہے. ہوش و حواس میں کھوئی ہوئی باتوں کا کوئی اعتبار شریعت نہیں کرتی ہے. آپ کا ہوش ختم ہو گیا، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کو کوئی گناہ نہیں. آپ روزہ نہیں رکھ رہے، سارا چیزیں جو اکاؤنٹیبلٹی ہیں، جو حساب کی جاتی ہیں، وہ اس وقت کی جاتی ہیں جبکہ آپ ہوش و حواس میں ہوں. تو لوگ یہ ڈراتے ہیں، ہم جیسے لوگ تقریر کر کے کہ شیطان آتا ہے، وہ بندہ پیاسا ہوتا ہے تو پانی مانگتا ہے تو شیطان پیشاب سب بیکار باتیں ہیں. صحیح میری بات؟ بندہ اگر نیک ہے، یہ ہے کہ شیطان آخری وقت میں بہت سی وسوسے ڈالتا ہے آ کر کے. بندہ اگر ایسے وقت میں خدا نہ خواستہ کوئی بات ایسی کہہ دیا ہے اپنے ہوش و حواس کے بغیر، تو آپ اس کا چرچا نہیں کریں کسی سے کہ نہیں یہ مرتے مرتے انہوں نے تو یہ جملہ کہہ دیا. آپ اس کا چرچا نہیں کریں، معلوم نہیں وہ کس عالم میں تھا. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سورہ یاسین کی تلاوت سنت سے ثابت ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سورہ یاسین سے کوئی اس کو فائدہ. سورہ یاسین میں موت کا ذکر ہوتا ہے. اچھا، اب ہم جو عربی نہیں سمجھتے وہ بھی جان جاتے ہیں اگر ہوش میں ہیں کہ اب سورہ یاسین ہمارے لیے پڑھی جا رہی ہے، لہذا یہ میرے مرنے کا وقت قریب ہے ایسا لگتا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ کی جانب وہ اس وقت رجوع کرے. تو ایک بات. دوسری چیز، جو لوگ وہاں پر بیٹھیں اس وقت ایسے لوگ نہیں بیٹھیں کہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوں یا رونے لگیں، یا ایسے لوگ بیٹھیں جو ان کے سامنے کچھ زبان ہلاتے رہیں، زور زور سے نہیں، مثلا کلمہ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد. وہ زبان جب ہلے گی نا تو اس کو محسوس ہوگا کہ یہ میرا کلمہ پڑھنے کا ٹائم ہے.
تو ایسی شکل میں اس کو کلمہ پڑھائیں نہیں، پڑھنے دیں خود سے، کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس وقت یہ کس صورتحال سے گزر رہا ہے، اب آپ نے اس سے کہا کلمہ پڑھو، اے بھیا کلمہ پڑھو، بھیا کلمہ پڑھو، اچانک منہ سے اس کے اگر وہ ہوش و حواس میں ہے اور اپنی تکلیف محسوس کر رہا ہے اور اس نے کہہ دیا چلو جی کلمہ، تمہیں تو کلمہ پڑھی ہے، میں کہاں حالت میں ہوں، تو یہ بڑا خطرناک جملہ اس کی لائف کا ہو جائے گا۔ لہذا آپ اس کو آرڈر نہیں کریں، بلکہ اس کے سامنے یہ قرآن مجید کی تلاوت ہو اور کوئی صاحب اپنی زبان اس کے سامنے ہلاتے رہیں، ہلکی ہلکی آواز آتی رہے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے، تو اور جیسے ہی اس کی زبان اور ہونٹ الٹا دیکھ لیں ویسے ہی یہ جو بیٹھے ہوئے یہ شانت ہو جائیں، اب نہ پڑھیں کلمہ، اب نہیں پڑھیں کلمہ۔ اچھا، اگر وہ کبھی کبھی مرنے والا اس کو کچھ لوگوں کی یاد آتی ہے، جیسے بیٹا باہر ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں، اگر آپ کو یہ یا گھر کا کوئی ایسا فرد ہے جس کو بہت چاہتا ہے، تو اگر وہ اس کا 2-1 مرتبہ ذکر کرتا ہے تو اس کو لا کر کے دکھلا دیں اس کو، لیکن اس کو کانٹینیو اس کو پاس نہیں بیٹھا لیں، کیونکہ اس کا دل پھر اللہ کی طرف سے لٹک کر ادھر لٹک جائے گا۔ لہذا ایسی شکل میں اس کو دکھلا دیں تاکہ اس کو دل کو اطمینان ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کے ہاں، مجھے یہاں کا نہیں معلوم ہے کہ اس کو ذرا بندہ جو آخری وقت میں ہوتا ہے اس کو بار بار ہاں بھائی دیکھو یہ ان کو کس طرح چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس بچے کو لا کر کے کہتے ہیں، کبھی بیوی کو سامنے لا کر کے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، ان کا کون ہوگا، مطلب کچھ کہہ دیں ان کے بارے میں۔ ایسے وقت میں ایسی چیزیں نہیں کرائیں، ایسی چیزیں کرانے کی وجہ سے اس کا دل اللہ کی طرف لوٹنے میں اس دنیا میں گھر کر کے رہ جاتا ہے۔ لہذا ایسی شکل میں اس کے سامنے ایسی تلقین کریں اور ایسی باتیں نہیں کریں، دنیا کی کوئی بات اس وقت نہیں کریں کہ یہ جو ہے نا وہ دنیا کی طرف لٹکا رہے، بلکہ جو لوگ ہوں قرآن پڑھیں یا کلمہ پڑھیں، اور جب وہ بندہ کلمہ پڑھ لے تو بندے کو خاموش ہو جانا چاہیے بقیہ سارے لوگوں کو۔ تو یہ سنت طریقہ ہے مرنے سے پہلے کا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں آپ مرنے سے پہلے کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا غلط ہے۔ اگر یہ محسوس ہو گیا ہے کہ یہ مرنے والا ہے بندہ، محسوس کیسے ہوتا ہے؟ 2 شکل ہوتی ہے محسوس ہونے کی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سانس جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہاں سے نیچے نہیں جا رہی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ روح جو ہے وہ پیر کے پاس سے نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد ہارٹ کے پاس آ کر کے کیا ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، اور اب اس وقت اگر آپ اس کو پیر کو چھوئیں گے تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے سارا معاملہ کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ یہ ہچکیاں لمبی لمبی لے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا آخری وقت ہے۔ اب اس سے وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 2-4 دن بھی رہ جائے، لیکن حقیقت میں یہ اس کا آخری وقت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو کن پٹیاں ہوتی ہیں کان کے یہ حصے نا، یہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ جیسے ابھی کھلا کھلا ہے نا، ایک دم گڑھے کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ تو یہ حصہ جب جوائنٹ اندر جانے لگے تو یہ بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اب اس کا آخری وقت ہے۔ تو یہ 2 بنیادی شکلیں ہوتی ہیں کہ آدمی کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ اس کا آخری وقت ہے، تو ایسی شکل میں یہ ساری چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو یہاں تک ہم نے بات کی ہے، اس پر ہم کیا بدعتیں کرتے ہیں، کیا غلط کارروائیاں کرتے ہیں، کیا غلط فہمیاں ہماری ہیں، انشاءاللہ کل سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔